وہ وقت جب اسلام کا دوسرا سب سے عظیم رہنما خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے، زخم سے چور جسم لیکن روح سے مضبوط۔ ایک آخری سوال، ایک آخری وصیت اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری۔ ان کی آنکھوں میں امت کا درد تھا، ان کے لبوں پر صرف ایک دعا۔ کیا ان کا قتل کسی مسلمان کا کام تھا؟ کیا انہوں نے حق ادا کیا؟ کیا ان کا خاتمہ شہادت کا مکمل عزت افروز منظر تھا؟ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کا نور زمین پر رکھ کر اپنے رب سے ملاقات کی دعا کی اور کہہ دیا، اے عمر، اگر تو فیل ہو گیا تو لوگ تجھے بخشیں گے لیکن تیرا رب نہیں۔ چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں خلیفہ ثانی کے آخری کلمات۔ عام الرمادہ 18 ہجری کے سال آسمان نہ برسا، چراگاہیں خشک ہو گئی، زمین سیاہ معلوم ہوتی تھی جبکہ ہر سو دھول اڑتی تھی۔ قحط نے اہل حجاز کی چولیں ہلا دی، لوگ جوگ در جوگ دارالخلافہ کا رخت سفر باندھنے لگے اور بھوک سے ستائے لوگوں کے قافلے یک کے بعد دیگرے مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ ہر ایک کو یقین تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں، اس لیے وہی ہماری جائے پناہ ہیں۔ آپ نے بھی ان پریشان حالوں کو مایوس نہ کیا اور بیت المال کا منہ کھول دیا، یہاں تک کہ اس میں اشیاء خورد و نوش میں سے کچھ نہ بچا۔ 60,000 پناہ گزینوں کا گزر بسر بیت المال پر تھا۔ آپ کے دسترخوان پر ایک ایک وقت میں 10,000 لوگوں کے کھانے کا اہتمام کیا گیا، لیکن آپ تھکے نہیں اور مسلسل ان کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ کی خوراک گوشت، دودھ اور گھی تھی، تاہم آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ سب ترک کر دیا اور زیتون کے تیل یا سرکے سے روٹی تناول فرمانے لگے۔ اس گرم اور خشک خوراک سے آپ کی رنگت جل گئی، جسم میں تغیر آ گیا، پیٹ خراب رہنے لگا، ضعف کا خطرہ پیدا ہو گیا، لیکن اس مشکل گھڑی میں آپ پوری ذمہ داری سے اپنے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے۔ آپ دن رات مدینہ منورہ کے طول و عرض میں گشت کرتے تھے۔ ایک شب آپ کو نہ کوئی مانگنے والا دکھا، نہ کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے حکام سے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ بیت المال خالی ہونے پر مانگنے والوں کو منع کر دیا گیا اور لوگ خالی پیٹ ہونے کے باعث خاموش ہیں۔ یہ سن کر آپ کو اپنی اور ان کی بے بسی پر بہت افسوس ہوا۔ حالات اتنے بدتر ہوئے کہ لوگ اور مویشی بھوک سے مرنے لگے، وحشی جانور آبادیوں کا رخ کرنے لگے۔ بحیثیت حکمران آپ کو اپنی ذمہ داری کا مکمل احساس تھا، اس لیے آپ احساس ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے الگ تھلگ رہنے لگے۔ آپ نے نماز استسقاء کا اہتمام فرمایا اور نزول رحمت کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ آپ نے نماز کے بعد کثرت سے استغفار کی۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ آپ نے بحران رحمت تو مانگی ہی نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے وہ آلہ استعمال کیا ہے جس سے آسمان برستا ہے اور وہ استغفار ہے۔ اس دوران بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے کہ میں تو تمہیں دانشمند چھوڑ کر گیا تھا اور تم ایسے ہی رہے، لیکن اب تمہیں کیا ہو گیا؟ آپ نے یہ خواب سنا تو فوراً نماز کی منادی کرا دی۔ آپ 2 رکعت با جماعت پڑھا کر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے، لوگوں، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہاری نظر میں میرے طرز عمل سے بہتر کوئی انداز ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، خدا کی قسم کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بلال بن مزنی یہ پیغام لائے ہیں۔ لوگوں نے کہا، انہوں نے سچ کہا۔ آپ پہلے خدا پاک سے پھر اس کے بندوں سے مدد مانگے۔ یہ سن کر آپ نے شام اور بصرہ سمیت خلافت کے طول و عرض میں گورنروں کو مدد کے پیغامات بھجوائے۔ شام سے امین امت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوراک سے لدے 4,000 اونٹ لے کر پہنچے، جنہیں مدینہ منورہ کے نواحی علاقوں میں تقسیم کیا گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق سے 3,000 اونٹوں پر آٹا اور اتنے ہی اونٹوں پر کپڑے روانہ کیے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بصرہ سے سامان ضرورت کے ہزاروں اونٹ بھیجے۔ یوں اہل حجاز کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ 9 ماہ اس آزمائش میں گزرے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ زمین سرسبز ہو گئی، چراگاہیں لہلہانے لگے، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور یوں آپ ایک اور کٹھن امتحان میں سرخرو ہوئے۔
ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لولو مجوسی نے میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے کے 2 وار کیے تو آپ زخمی ہوئے۔ اس دوران انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید ان سے لوگوں کے حقوق میں کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جسے وہ نہیں جانتے، چنانچہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کو اپنے قریب رکھتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے۔ ان سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ پتہ کرو کہ میرا یہ قتل لوگوں کے مشورے سے ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے۔ وہ مسلمانوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے اور روتے نظر آتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واپس آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میں جس جماعت کے پاس سے گزرا میں نے ان کو روتے ہوئے پایا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے آج ان کا پہلا بچہ گم ہو گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجوسی غلام ابو لولو نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ان کا قاتل مسلمان نہیں بلکہ مجوسی ہے تو میں نے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے اور کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے میرا قاتل ایک ایسے آدمی کو نہیں بنایا جو کلمہ پڑھ کر مجھ سے حجت بازی کر سکے۔ میں نے تم کو کسی اجمی کافر غلام کو یہاں لانے سے منع کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر فرمایا، میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ان لوگوں کے پاس آدمی بھیجا، پھر اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ جب وہ حضرات آ گئے تو میں نے کہا، یہ سب آ گئے ہیں؟ تو فرمایا، اچھا، میں نے مسلمانوں کے معاملے پر غور کیا ہے۔ میں نے آپ 6 حضرات کو مسلمانوں کا سردار اور قائد پایا ہے، اور یہ امر خلافت صرف تم میں ہی ہوگا۔ جب تک تم سیدھے رہو گے اس وقت تک لوگوں کی بات بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو پہلے تم میں ہوگا۔ پھر ان کے زخموں سے بہت سا خون نکلا جس سے وہ کمزور ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ چنانچہ ہم نے ان کو اٹھایا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ 3 دن مشورہ کر لو، اور اس عرصے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ ان حضرات نے پوچھا کہ ہم کن سے مشورہ کریں؟ انہوں نے فرمایا، مہاجرین اور انصار سے، اور یہاں جتنے لشکر ہیں ان کے سرداروں سے۔ اس کے بعد تھوڑا سا دودھ منگوایا اور اسے پیا تو دونوں زخموں سے دودھ کی سفیدی باہر آنے لگی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ موت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا، اب اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والے ہولناک منظر کی گھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے خدا کے فضل سے امید ہے کہ میں خیر ہی دیکھوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا بہترین بدلہ خدا آپ کو عطا فرمائے۔ کیا یہ بات نہیں کہ جس زمانے میں مسلمان مکہ میں خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ آپ کو ہدایت دے کر رب تعالیٰ دین کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا اسلام عزت کا ذریعہ بنا، اور آپ کے ذریعے سے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کھلم کھلا سامنے آئے۔ اور جب آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی اور آپ کی ہجرت فتح کا ذریعہ بنی، پھر جتنے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے قتال فرمایا، آپ کسی سے غیر حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ رسول کی خوب زوردار مدد کی، اور ماننے والوں کو لے کر آپ نے نہ ماننے والوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ لوگ طوعاً و کرہاً اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر ان کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور آپ نے اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے انجام دیا، اور حق تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بہت سے نئے شہر آباد کرائے اور سارے اموال جمع کر دیے، اور آپ کے ذریعے دشمن کو قلع قمع کیا، اور حق تعالیٰ نے ہر گھر میں آپ کے ذریعے دین کو بھی ترقی عطا فرمائی اور رزق میں بھی وسعت عطا فرمائی، اور پھر خدا نے آپ کو خاتمے میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ مرتبہ شہادت آپ کو مبارک ہو۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم ایسی باتیں کر کے جسے دھوکہ دے رہے ہو، اگر وہ ان باتوں کو اپنے لیے مان جائے گا تو وہ واقعی دھوکہ کھانے والے انسان ہے۔ پھر فرمایا کیا تم قیامت کے دن خدا کے سامنے بھی میرے حق میں ان تمام باتوں کی گواہی دے سکتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ جی ہاں۔ تو فرمایا خدایا تیرا شکر ہے۔ پھر بیٹے سے فرمایا میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا سر اپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا تو فرمایا نہیں، میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی داڑھی اور رخسار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا اے عمر۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔